السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے ہم سفر دوستو، آپ سے مخاطب آپ کا میزبان قاری محمد اشرف غوری۔ تو جناب آئیے میں اپنی پوری قوم سے قومی باتیں کرنا چاہتا ہوں، قومی باتیں کرنا چاہتا ہوں جن باتوں کا پوری قوم سے واسطہ اور تعلق ہے اور انشاءاللہ رہے گا۔ ہم اپنی نسل کو جو دیتے ہیں وہی لیتے ہیں۔ اب اگر ایک باپ اپنے بیٹے کا ذہن یہ بنائے کہ بیٹا آپ نے یا ماں یا باپ ایک بچے کو، بیٹی کو، بیٹے کو یہ تربیت دے کہ آپ نے اسلام کی خدمت کرنی ہے، آپ نے قوم کی خدمت کرنی ہے، آپ نے ملک کی خدمت کرنی ہے، آپ نے ملک سے محبت کرنی ہے، آپ نے ملک کے نام کو روشن کرنا ہے، آپ نے قوم کی عزت کو بلند کرنا ہے، تو مجھے بتائیں جب پوری زندگی یہ بات اس کے ذہن میں رہے گی تو وہ کسی کا حق کھائے گا؟ اس کے ذہن میں فوری یہ بات جائے گی کہ یار میری ماں نے جس نے مجھے جنا ہے، میرے باپ نے جس نے مجھے جس کی وجہ سے میں زمین پہ آیا ہوں، جس نے مجھے پروان چڑھایا، اپنی خون پسینے کی کمائی، اپنی محنت مشقت والی دولت مجھ پہ صرف کی ہے، میرے ساتھ جس نے محبت کی ہے، پیار کی ہے، جو دنیا میں میرے آنے کا ذریعہ بنا ہے، میری پہچان بنا ہے، میرے والد نے مجھے یہ کہا ہے، تو وہ بیٹا بیٹی اپنے ماں باپ کے خلاف نہیں جائیں گے انشاءاللہ۔ جب ہم نے ان کو ٹی ویوں کے سامنے بٹھا دینا ہے، یا انہوں نے آپ کے پاس نہیں بیٹھنا، یا آپ نے ان کو کوئی نہیں سمجھانا بچپن سے، تو پھر انہوں نے تو بس جہاں وہ دولت کی، جس کے پاس پیسہ ہے وہ کامیاب ہے، پھر قارون کیوں نہیں کامیاب ہوا؟ وہ جہنم میں کیوں جل رہا ہے؟ بھائی کوئی ہوش کے ناخن لو، یہ ہمارا مسلمانوں کا تو کم از کم یہ کام نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ پہاڑ نہیں بنا سکتے تھے؟ انہوں نے پھر کیوں اپنے مبارک پیٹ پر پتھر باندھے؟ بتاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہو، دوسروں کی بات چھوڑو، آپ بتاؤ۔ میں جذباتی بات نہیں کرتا، اپنے قومی برسنجیدہ ہوں، غصے میں نہیں ہوں، آپ سے بات چیت ہو رہی ہے۔ ہمارا ایمان ہے، یقین ہے کہ یہ ایک کائنات ہمیں جو نظر آ رہی ہے، چھوٹا سا ایک کرۂ ارض یہ نظر آ رہا ہے، اس جیسی کروڑوں خربوں پدموں کائناتیں وجود میں آ جائیں تو اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں ہوگی۔ اگر ساری کائنات کے لوگوں کے گھروں کو سونے کا اللہ پاک بنوا دیں، سونے کا بنا دیں، مال و دولت سے ان کو بھر دیں، زمین و آسمان کے درمیان کے خلا کو سونے سے، چاندی سے، ہیروں سے، جواہرات سے پر فرما دیں، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں آتی جتنی انسان اپنا سوئی لے کر اس کو سمندر میں داخل کرے، ڈبو دے، تو اس کے ساتھ جتنا پانی نکل کے باہر آئے گا اتنا بھی رب العزت کے خزانوں میں کمی نہیں آتی۔ اگر اس کائنات جیسی پدموں کائناتیں اور وجود میں آ جائے اللہ کے کرم سے۔ ہمارا رب کمزور نہیں ہے، لیکن اللہ رب العزت نے ہمیں حق اور سیدھے راستے پہ چلانے کا فرمایا ہے کہ تم سیدھے راستے پہ چلو۔ یہ جو دنیا کی دولت ہے، یہ دنیا کی جو چیزیں، یہ تو تمہاری آزمائش ہے۔ یہ سونا چاندی ہیرے جواہرات، مال و دولت، تاج و تخت، زمینیں ہیں، حسن و جمال ہے، زندگی ہے، اولاد ہے، رشتہ داریاں ہیں، ملک ہے، باغات ہیں، کھیت ہیں، پہاڑ ہیں، پارک ہیں، ہوٹل ہیں،
فیکٹریاں، کارخانے، کائنات میں جو بھی چیزیں، کاریں، بہاریں، جو بھی آپ کو نظر آ رہا ہے، طیارے ہیں، فوجیں ہیں، سلطنت ہیں، یہ سب ہر انسان کی آزمائش کے لیے اللہ نے بنائی. تو پیارے دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہم اب ہوش میں آئیں. یہ نہ ہو کہ جب چمن اجڑ جائے، ختم ہو جائے، تو پھر ہم ترکیبیں سوچتے ہیں اوہو ہمیں تو ایسے کرنا چاہیے تھا، ہمیں تو پانی لگانا چاہیے تھا، ہمیں تو اس کی جو ہے نا دیکھ بھال کرنی چاہیے تھی، ہمیں تو اس کے جو ہے نا وہ فالتو جو بوٹیاں وغیرہ تھی ان کو تلف کرنا چاہیے تھا. پھر جب چوک گئی چڑیاں کھیت، پھر پچھتانا کس. اب ہوش میں آؤ. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا.